الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت میں
اللہ رب العزت نے ایک علاقے، ایک بستی، ایک شہر اور ایک قصبے پر اپنے ہونے والے دو انعامات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی نے اس بستی پر اپنے دو بڑے انعام فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بستی پر آنے والے اپنے دو عذاب، اس بستی کو دی جانے والی دو سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ دو انعامات اور پھر دو ہی سزائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات بے حد و بے حساب، ان گنت اور لاتعداد ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالی کے انعامات اس قدر ہیں، اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، اللہ تعالی کے انعامات کو گن نہیں سکتے۔ ہر انسان، میں اور آپ، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر ساعت اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ کسی اللہ والے نے بڑی خوب بات فرمائی۔ حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، لوگوں، صاف پانی، شیریں پانی، لذیذ اور میٹھا پانی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے ہی۔ میٹھے، صاف، شفاف پانی کو تو ہر کوئی اللہ تعالی کی نعمت سمجھتا ہے، لوگوں، پیاس بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ جتنی شدید پیاس ہوگی، پھر ٹھنڈا پانی پینے کا اتنا ہی لطف اور مزہ آئے گا۔ جتنی بھوک لگی ہوگی، کھانا کھانے کا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ کہتے نہیں، بھوک میں تو چٹنی بھی ملغم غذاؤں سے بہتر محسوس ہوتی ہے۔ تو کھانا اور پینا، پھل اور غذائیں اور پانی، یہ تو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ہی ہیں۔ شدید بھوک اور شدید پیاس، یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھوک کا نہ لگنا، پیاس کا نہ لگنا نعمتوں کے لطف اور مزے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ان گنت
لاتعداد انعامات میں سے 2 انعام اس بستی پر، اس شہر پر، اس معاشرے پر، اس سرزمین پر، اس ملک پر کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 انعامات کا ذکر فرمایا۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا حال بیان فرمایا، ایک شہر، ایک وطن، ایک سرزمین اور ایک ملک کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ اس پر پہلی بڑی نعمت، اس ملک پر، اس سرزمین پر پہلا بڑا انعام، کانت آمینہ مطمئنہ، کانت آمینہ مطمئنہ، اس ملک کے لوگ بڑے امن اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس سرزمین کے باشندے، اس وطن کے باسی راتوں کو بڑی سکون سے سوتے تھے، گھر بار دروازے کھلے ہوتے تھے، کانت آمینہ انتہائی امن مطمئنہ اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کسی بھی معاشرے میں امن، سکون اور اطمینان کا ہونا ہے۔ جس معاشرے میں امن، سکون، اطمینان ہو، پھر اس معاشرے میں ترقی، اس معاشرے میں خوشحالی، اس معاشرے میں صحت اور اس معاشرے میں پیار محبت ہوتا ہے جہاں امن، سکون ہو، اطمینان ہو۔ فرمایا کانت آمینہ مطمئنہ، اس بستی میں بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، اطمینان تھا۔ اللہ تعالی اس ملک کا حال، اس سرزمین کی کہانی سنا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی سچے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے۔ کانت آمینۃ مطمئنہ، اس بستی میں بڑا امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا۔ اور دوسرا بڑا انعام کیا تھا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان بستی والوں پر چاروں طرف سے روزی کے، رزق کے، معاش کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا، ان بستی والوں کو رزق اور ان بستی والوں کو معاش، ان بستی والوں کو روزی کھلی ملتی تھی۔ یاتیہا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کے دروازے ان بستی والوں پر کھول دیے گئے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر سمت سے، چاروں طرف سے، زمین و آسمان سے ان بستی والوں پر رزق برستا تھا۔ امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا اور معاشی خوشحالی تھی، معاشی استحکام تھا۔ یہ 2 بڑی نعمتیں اللہ تعالی نے اس بستی کو عطا فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پہ
غور فرمائیں، یہ دونوں نعمتیں اکٹھی ہوں اور یہ دونوں نعمتیں بیک وقت ہوں تو تبھی زندگی کا مزہ ہے. کسی معاشرے میں، کسی ملک میں، کسی بستی میں امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو. اگر امن، سکون، اطمینان کے باوجود معاشی تنگی ہو تو پھر اس امن، سکون، اطمینان کا بھی کیا کرنا ہے؟ بڑا امن، بڑا سکون، بڑا اطمینان پیٹ بھرنے کے لیے، پہننے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. محض امن، سکون، اطمینان سے پیٹ نہیں بھرتا. محض امن، سکون، اطمینان سے زندگی نہیں گزرتی. ہاں، امن، سکون ہو، اطمینان ہو، اور پھر امن، سکون، اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاشی طور پر خوشحال فرما دیں. رزق کے وسائل ہوں، رزق ہو، مزدوری ہو، کاروبار ہو، آمدن ہو، اور پھر امن، سکون، اطمینان ہو، پھر زندگی خوشحال ہوتی ہے. لیکن دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر رزق بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، ہر وقت بے امنی، بے سکونی، بے اطمینانی ہے، تو کیا خیال ہے اس دولت میں کوئی دل لگے گا؟ پھر دولت ہونے کے باوجود راتوں کو نیند نہیں آئے گی. گھر میں دولت اور مال کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن بے اطمینانی، بے سکونی اور بد امنی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. کچھ کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہ دو بڑے انعامات ذکر فرمائے. پھر ذرا ترجمہ سنیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کا حال بیان فرمایا، ایک سرزمین کا حال، ایک بستی کا، ایک قریہ کا، ایک شہر کا حال سنایا ہے. وہ شہر کانت آمینۃ مطمئنہ، شہر کے لوگ، اس وطن کے باشندے، اس سرزمین کے رہنے والے بڑے امن، اطمینان، خوشحالی اور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان بستی والوں پر چاروں طرف سے رزق آتا تھا. زمین بھی سونا اگلتی تھی، آسمان بھی سونا برساتا تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتی تھی. چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، زندگی بسر ہو رہی تھی. پھر ہوا کیا؟ پھر ان بستی والوں پر ان دو انعامات کے بدلے میں دو سزائیں کیسے آئیں؟ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، رب کی قسم ہے، اللہ کا قرآن سب سے بڑی حقیقت ہے. سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی صداقت اللہ کا قرآن ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے انعامات کی ناقدری کی. امن سکون سے رہ رہے تھے، خوشحالی، معاشی استحکام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس خوشحالی کی قدر نہ کی، اس معاشی استحکام کی قدر نہ کی. ایک ایکڑ میں سے پورے کا پورا کنبا پلتا تھا. ایک باپ کمانے والا
10 بچے کھانے والے، یہ سب کچھ تھا، اس کی قدر نہ کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. کھایا رب کا، اسی کی نافرمانی، پہنا رب کا، اولاد رب نے دی، صحت و عافیت عطا فرمائی، پیٹ بھرنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی، سب کچھ کے باوجود فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری کر دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، الفاظ پہ غور تو فرمائیں. اذاقها، اللہ نے مزہ چکھا دیا ان بستی والوں کو، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس پہناتے. جیسے لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، آدمی جہاں بھی جائے، اللہ الفاظ پہ غور فرمانا، آدمی جہاں بھی جائے لباس ساتھ ہوگا، صحت ہو لباس ساتھ ہے، بیماری ہو لباس ساتھ ہے، خلوت ہو جلوت ہو لباس ساتھ ہے، جس حال میں بھی ہوگا لباس ساتھ ہے. اللہ نے ان بستی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا. ایسی بھوک، ایسا خوف، جہاں بھی چلے جائے بھوک اور خوف سے جان نہیں چھوٹتی. لباس الجوع والخوف، لباس ہر حال میں ساتھ ہے. اللہ نے ایسا خوف، ایسا خوف اور ایسی بھوک طاری کی. پھر بھوک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، خوف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہزاروں منصوبے، ہزاروں اجلاس، ہزاروں تدبیریں، سب کچھ کر رہی ہیں، لباس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ جیسے لباس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. جب تک حقیقی تدبیریں نہیں کریں گے، جب تک حقیقی مسائل کا حل تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ لباس خوف اور بھوک کا جان نہیں چھوڑے گا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس بستی پر بھوک اور خوف کا لباس طاری کیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، وہ حرکتیں، وہ کرتوتیں جو کرتے تھے، اور وہ حرکتیں کرتوتیں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر بیان فرمائی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس طاری کیا. امن ختم ہوا، اللہ امن ایک خواب بن کے رہ گیا، امن اور سکون ایک خواب بن کے رہ گیا. میٹھی نیند سونا، سکون کی نیند سونا خواب بن کے رہ گیا. پھر نیند طاری کرنے کے لیے جھوٹے ہیلے بہانے، نیند طاری کرنے کے لیے کبھی گولیوں کا سہارا، کبھی ٹوٹکوں کا سہارا، نیند طاری کرنے کے لیے کبھی موبائل پہ گانے لگا کے پاس رکھ لیے نیند آ جائے، کبھی بیٹھ کے باتیں شروع کر دی، چلو باتیں کرتے کرتے کوئی نیند آ جائے گی. یہ سارے کے سارے سہارے تلاش کر رہی ہیں، لیکن یہ لباس ہے، لباس خوف کا، لباس بھوک کا. جب تک جسم ہے اور جس حال میں انسان زندہ ہے، لباس اس کے ساتھ ہے. یہ بھوک اور خوف کا لباس طاری ہے. بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خدا کا واسطہ ہے،
مجھے بتائیں اور میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہماری اس بستی میں، ہماری سرزمین میں، ہمارے وطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی یہ دونوں کی دونوں صورتیں 100% ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پورے کا پورا ہفتہ نہیں، یہ پچھلے 15 دن 21 دن سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کچن کی جو آئٹم ہے کبھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی تھی. کبھی آپ نے سنا تھا ٹماٹر کا یہ بھاؤ، سبز مرچوں کا یہ بھاؤ، اور ادرک اور سبزیاں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کی پیداوار ہیں، ہمارے شہروں کی پیداوار ہیں، ہمارے گاؤں اور ہمارے دیہاتوں اور ہمارے کھیتوں کی پیداوار ہیں. کہاں ان چیزوں کی کبھی قلت، کہاں ان چیزوں کی اتنی مہنگائی، کبھی نہیں. لیکن افسوس، صد افسوس ہم پہ ہے، مجھ پہ ہے، آپ پہ ہے کہ جو مسائل کا اصل حل ہے اور ان مسائل کے آنے کا اصل سبب اور ان مسائل کا حقیقی حل، حقیقی سبب اور حقیقی حل، مسائل کا حقیقی سبب اور ان مسائل کا حقیقی حل، وہ تو بھولنے سے بھی ہمیں یاد نہیں ہے، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. جھوٹے حل بیان کریں گے، جھوٹے اسباب بیان کریں گے، اور اگر ایک لمحے کے لیے ان اسباب کو مان لیا جائے تو بتائیں اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر ہمارے قبائلی علاقوں میں پانی آیا، بارشیں ہوئی، فصلیں ختم ہو گئی، ٹماٹر کی فصل نہیں ہوئی، یہ جو سبب ہے، یہ سبب کہاں سے آیا ہے؟ تو اسباب کو گنتے جائیں، اسباب کو شمار کرتے جائیں، بالآخر اسباب گنتے 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 آخری سبب یہی ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس طاری کر دیا ہے. اور پھر حقیقی حل کو تلاش کرتے جائیں، اجلاس بلاتے جائیں، جتنے مرضی تدبیریں کرتے جائیں. ٹماٹر، ایران کے ٹماٹر آ رہی ہیں جی، اب سوات کے ٹماٹر شروع ہو گئے ہیں، فلاں، یہ سارے کے سارے اسباب اختیار کرتے جائیں، لیکن جب تک حقیقی حل کی طرف نہیں آئیں گے، رب کی قسم ہے ہمارے یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. لباس الجوع والخوف، خوف اور بھوک کا لباس جو اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی لباس اتاریں گے، اترے گا ورنہ نہیں اترے گا. اور اللہ تعالیٰ کیسے اتارتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آج تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، دیکھو پھر میں اپنی نعمتیں بڑھاتا کیسے ہوں. کفران نعمت کی ناقدری، بات لمبی نہ ہو جائے بس مختصر کرتا ہوں کہ نعمت کی ناقدری کیا ہے میرے بھائیوں. نعمت کی ناقدری یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کرنا، یہی نعمت کی ناقدری ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، یہی اس نعمت کا شکر ہے. کفران نعمت سے، نعمت کی ناقدری کرنے سے اللہ تعالیٰ خوف اور بھوک اور بد امنی، بے سکونی طاری کرتے ہیں،
اور شکر سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. اب بس ان آیت کا آخر بھی ترجمہ سن لیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا حال بیان فرمایا ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ, وہ بستی بڑی امن والی تھی, اطمینان والی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, بستی والوں پر چاروں طرف سے وسیع روزی آتی تھی. فکفرت بانعم اللہ, اللہ نے ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, اللہ نے ان بستی والوں کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. بما كانوا یصنعون, ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مسائل کا حقیقی سبب سمجھنے کی اور اپنے مسائل کا حقیقی حل سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.